बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं इस वक्त इंसाफ हाउस कराची में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब, जिनके हवाले से एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई, लेकिन शायद वीडियो को एडिट करके वो हिस्सा दिखाया गया जहां वो दीवार फांद के जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो चीजें शायद मीडिया पे नहीं दिखाई गई। हालांकि ये वीडियो उसी दिन मंजर आम पे आ गई थी जिस दिन किमाड़ी पे डीसी ऑफिस पे ये तमाम जो तनाज़ा हुआ वो हुआ, हालात कशीदा हुए। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इस हवाले से वीडियोस भी चलाई, लेकिन शायद इस वक्त अपोजिशन को एक वीडियो चाहिए थी जो उनको मिल गई और फिर इस हवाले से तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि अगर ये लोग इस तरीके से दीवार फांद के भागेंगे तो फिर इनकलाब की बात क्यों करते हैं। बहरहाल ये तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहूंगा अली ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुलंद। खुश आमदीद कहता हूँ सर प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये जो वीडियो कल रात से वीडियो में आपको कम से कम फिटनेस की तो मेरी आपको कंफर्मेशन हो गई। डेफिनेटली सर, मतलब ये अच्छी बात है कि कम से कम इतनी फिटनेस है कि आप दीवार फांद के भी भाग सकते हैं। दीवार पे चढ़ भी सकता हूँ और वो पीछे 8 फीट नीचे उतर भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गया था लाहौर, जब मैं वापस आया अगले दिन तो मैंने फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमारे 3 दिन से लोग, ये हुआ था 17 तारीख को, ये 18 तारीख की वीडियो है मेरे ख्याल, 18 का दिन था, तो 15, 16, 17 3 दिन से लोग हमारे वहाँ बैठे हुए कैंडिडेट्स, MP, MNAs, अल्लाह आपका भला करे, सब वो बैठे हुए क्यों थे? वो बैठे हुए इसलिए थे कि वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब वो रिजल्ट का इंतजार तो कर रहे थे लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अच्छा, वो फॉर्म 11 लेके बैठे हुए हैं कि उनके पास जीते हुए रिजल्ट है, वो अंदर रिजल्ट बदल रहे थे और वो पीपल्स पार्टी वाले सारे मिलके तमाशा कर रहे थे। मैं उनसे मिलने गया, वहां आपके मीडिया के साथ ही थे। उन्होंने कहा जी आप मीडिया से बात करेंगे? मैंने कहा मैं बात कर लूंगा। जब मैं मीडिया से बात करने के लिए उतर के वहां गया डीसी ऑफिस के अंदर, उन्होंने पहले से प्लान बनाया हुआ था गुंडों ने, जरदारी माफिया के। पीपल्स पार्टी तो मैं कहता नहीं ना, पीपल्स पार्टी तो शहीद बेनजीर भुट्टो के साथ गड़ी खुदा बख्श में वही है, बाजू में उनकी भी खबर है। ये है जरदारी माफिया। उन्होंने पहले से सारे गुंडे ये खड़े किए हुए थे। अब हमने मीडिया से बात करना शुरू भी नहीं की थी, हम सिर्फ खड़े हुए थे। उधर से उन्होंने पथराव कर दिया। जब पथराव कर दिया, हम तो फर्श पे थे, उनके पास पत्थर थे, तो हम वापस क्या करते? या खड़े होकर पत्थर खाते रहते? तो मुझे बताएं कि वहां खड़े होकर पत्थर खाते। हमारा एक कैमरामैन, आपका कैमरामैन गया, दुनिया वाले के कैमरामैन का सर फटा, 92 वाला कैमरामैन इंजर हुआ, बोल का कैमरामैन इंजर हुआ, हमारे वर्कर्स के हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया। कुछ लोग मस्जिद में जाके छुपे, उन्होंने मस्जिद पे पथराव किया, वहां भी लोगों के सर फटे। उसके बाद अच्छा हम अंदर थे, मैं तो जब जिनकी चोटें लगी मैंने उनको कहा ये पीछे का सर मेरे ख्याल में अगर आप मुझे मौका दें तो क्यों ना हम ये पहले वीडियो भी नाजरीन को दिखा देते हैं, ताकि बिल्कुल ये वीडियो नाजरीन पहले आइए देखते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि अली ज़ैदी साहब जो बात कर रहे हैं कि पहले उन्होंने तमाम वो लोग जो जख्मी थे या मीडिया के लोग थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाला, खिड़की तोड़ के बाहर निकाला गया, क्योंकि अगर दूसरी तरफ जाते तो फिर शायद हालात मजीद कशीदा होते हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में अली ज़ैदी साहब गए। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये पुलिस खड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही। ये यार पूरी पुलिस खड़ी है, इनके साथ खड़ी है पूरी पुलिस, और ये फोर्स कुछ भी नहीं कर रही। ये यहाँ खामोश तमाशाई बने हैं पुलिस सारे। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। यहाँ पे निकलना नहीं, मैं करवा रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। अली ज़ैदी के ऊपर हमला किया, कराची की क़यादत के ऊपर हमला किया।
ये कैमरामैन को मारे, ये जो कैमरामैन है उनके कैमरे भी तोड़ दिए। ये पथराव किया है, हमारे कैमरामैन को जख्मी किया है। पुलिस खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही। ये यहाँ पूरी पुलिस खड़ी हुई है, इनके साथ खड़ी है पूरी पुलिस, और ये फोर्स कुछ भी नहीं कर रही। ये यहाँ खामोश तमाशाई बने हैं पुलिस सारे। फरहान यहाँ से निकलना नहीं बाहर। मैं करवा रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। अली जैदी के ऊपर हमला किया, कराची की क़यादत के ऊपर हमला किया। ये कैमरामैन को मारे, ये जो कैमरामैन है उनके कैमरे भी तोड़ दिए। ये पथराव किया है, हमारे कैमरामैन को जख्मी किया है। ये पुलिस खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं कर रही। ये यहाँ पूरी पुलिस खड़ी हुई है, इनके साथ खड़ी है पूरी पुलिस, और ये फोर्स कुछ भी नहीं कर रही। ये यहाँ खामोश तमाशाई बने हैं पुलिस सारे। फरहान यहाँ से निकलना नहीं बाहर। मैं करवा रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। अली जैदी के ऊपर हमला किया, कराची की क़यादत के ऊपर हमला किया। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, अब बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अली जैदी तो फिर ये हुआ, जी। वो बेचारों के सर फटे हुए, खून बह रहा, तो मैंने तो उनको निकालना था बाहर, आपने देख लिया वीडियो में, तो उनको सारों को बाहर निकाला। उसके बाद हमें वहां से, हम फिर भी वहीं थे, फिर बाहर से हमें कुछ किसी का फोन आया कि यहाँ पे 2-3 वीगोज आई हैं और उसमें से असले से लेस लोग उतरे हैं और सामने ही उनका दफ्तर है। वो दफ्तर से वो आ गया, उनका कैंडिडेट था, असले के साथ लोग भेज दिए उन्होंने। अब आप मुझे बताएं कि मैं ये, अच्छा मैं उस वक्त भी जब बैठा रहा हूं दीवार पे, दूसरों को जब सारों को जब तक निकाला, मैं क्या पत्थर बगैर असले से जाके को मैं सुपरमैन होके गोलियां पकड़ के वापस मारूंगा? अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि और पुलिस तमाशा ही थी, वहां खड़ी तमाशा देख रही थी। बाहर उन्होंने हवाई फायर भी किए। अच्छा, लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर दिखाने में क्यों कमजोर नजर आती है हमें, खासतौर पे कराची में? सर देखिए, हमने वो वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी कभी। हमने स्ट्रीट पावर, हमारे जलसों का साइज है किसी के पाकिस्तान में जलसे का साइज कराची में जो करते हैं कभी भी नहीं हुआ, तो वो स्ट्रीट पावर है ना। ये जमात, हमने कभी भी इस जमात में ये कभी सबक दिया ही नहीं मार कुटाई का। हमारा हमेशा रहा है सबक कि आप नॉन वायलेंट रहें, हर हाल में नॉन वायलेंट रहें। हमारी जमात से, आपको याद है इमरान इस्माइल जब गए थे इलेक्शन लड़ रहे थे 2000 में, उनकी गाड़ी तोड़ दी, तो उनके पास भी तो गार्ड थे, हमने तो कुछ नहीं कहा। मेरे पे इतना अटैक हुआ, मेरी गाड़ी नीचे कटी, अभी तक उसमें गोली का निशान है, अभी भी निशान है, उतरते आप देखेंगे, जाके देख लीजिए। हम नॉन वायलेंट लोग हैं, हमने वायलेंस के खिलाफ पॉलिटिक्स की। ये तो शहर में खून की होली तो खेली गई है, कितने साल वो देख रहे हैं। अब ये जरदारी माफिया फिर ये करना चाहती है, ये नहीं हम होने देंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पे आप समझते हैं कि जो आपसे ये जीती हुई सीटें छीनी गई इसलिए कि जिसका सर आपके पार्टी रहनुमा ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा जमात ने आपको नुकसान पहुंचाया और जमात को बाकायदा खड़ा किया गया आपकी सीटें चोरी करने के लिए, क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, नंबर 1 मैं जमात के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। जमात के पास जबरदस्त फंडिंग थी कैंपेन चलाने के लिए।
انہوں نے دبا کے کیمپین چلائی, انہوں نے دبا کے میڈیا پہ کیمپین چلائی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گا, ہمارے کینڈیڈیٹ تھک گئے تھے 4 دفعہ کے بعد نا, وہ تھک گئے تھے. اور اس کے بعد رات تک 11 بجے تک الیکشن ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا ہے, آدھے گھنٹے پہلے ہو رہا ہے, آدھے گھنٹے میں نہیں ہو رہا. تو یہ ایک تماشا تھا سر. لیکن آپ کی قیادت کو شاید اس بات کا یقین ہی نہیں تھا. نہیں, میں تو کہتا تیار ہوں, لیکن وہ کتنی دفعہ تیار ہوتے ہیں, وہ کتنی دفعہ تیار ہوتے ہیں. میں دیکھیں نا, یہ یو سی لیول کے کینڈیڈیٹس ہیں, یہ کتنی دفعہ تیار ہوتے ہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی والی, پہلی بات ہے کہ مجھے ابھی ہماری جو 51 یو سیوں کے اوپر ہمارا کوشچن مارک ہے, اس میں بہت ساری جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں. اس لیے جب وہ ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے ان سے درخواست کی کہ کمیٹی بنائیں, اور کمیٹی بنا کے 2 آدمی آپ کے 2 آدمی ہمارے, ہم اس کو کمیٹی میں بنا کے ہم پہلے دیکھ لیتے فارم 11 میچ کر کے کہ ہماری کون سی آپ کی کون سی ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ساری آفر جماعت کو کی ہے, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم الیکشن کو کالعدم قرار دینے, ہم الیکشن مان ہی لینا جب تک یہ ساری چیزیں ٹھیک نہ ہوں. تو سر پھر آپ دوسری جانب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان فارمز کو ٹھیک کرا لیتے ہیں, جماعت کے ساتھ ہم الحاق کر سکتے ہیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا. جماعت اسلامی حافظ نعیم میرے پاس آئے تھے, انہوں نے آ کے ہم سے مانگا سپورٹ. ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ بیفور وی اراؤنڈ سپورٹ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے پہلے الیکشن کے جو فارمز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. لیکن ہماری پارٹی کا پہلے دن سے بیان یہ رہا ہے, اس الیکشن 16 تاریخ 17 تاریخ عمران خان چیئرمین کا خود, اسد عمر سیکرٹری جنرل نے, اور اس سے پہلے میں نے, ہم اس الیکشن کا رزلٹ مان ہی نہیں رہے, مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم اتنی گڑبڑ اس میں ہوئی, ساری آپ کے ٹی وی پہ جو سب سے زیادہ نظر آ رہا دکھا رہے تھے, میٹرو تو ہم خود دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, تو ہم بھی تو مانیٹر کرتے نا میڈیا, ہمیں بھی پتا کون کیا دکھا رہا ہے. ساری تماشا پورے شہر میں دیکھا جا رہا تھا. اچھا صرف یہ مجھے بتائیں آپ کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے کراچی میں کہ نیچے, آپ بتا دیں. چلے چھوڑیں مجھے, آپ میری بات, میرا کہنے کا مقصد ہے, آپ اپنے کیمرہ مین کھڑے ہیں, ان سے پوچھ لیں کون پیپلز پارٹی کو ادھر ووٹ دے گا. وہ سب سے بڑی جماعت بن کے آ گئی. یہ کوئی الیکشن ہے؟ الیکشن میں جب ایک الیکشن ہوئے ہیں باقاعدہ, سر اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا, اگر انہوں نے حقوق دیے ہوتے. متحدہ قومی موومنٹ کا بائیکاٹ بھی تھا سر. سر متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا, ان کی مرضی ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ حلقہ بندیاں غلط ہیں, اور میں اسے ایگری کرتا ہوں. سر کیا یہ بات درست ہے کہ الیکشن کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں اب بھی تحریک انصاف اس میں کمزور ہے؟ دوسری پارٹیاں الیکشن ٹیکٹکس جانتی ہیں, دوسری جماعتوں کے نمائندگان فارم 11 لیے بغیر انہوں نے آر او کا دفتر چھوڑا نہیں. ہم نے بھی نہیں چھوڑا, ہمارے لوگ, جبھی تو میں گیا تھا تیسرے دن بیٹھے تھے. شکایت فارم 11 پہ نہیں ہے, شکایت فارم 13-14 پہ ہے. سر پہلے فارم 11 پہ شکایت ہے نا. فارم 11 پہ اگر پریسائڈنگ آفیسر کا انگوٹھا لگا ہوا ہے, اور اس کا چنیسر گوٹ یا پیچھے میرا حلقہ کا حصہ ہے, وہاں سعید غنی ایم پی ہے, اس کے گھر کی یو سی ہم جیت گئے. یعنی کہ ان کو ایک جگہ 59 ووٹ پڑے تھے, ہمارے پاس فارم 11 ہے جو کنسولیڈیٹڈ رپورٹ ہے, تو اس میں 2 لگا کے 259 کر دیا. جہاں 41 تھا وہاں 2 لگا کے 241 کر دیا, 400 ووٹ بڑھا دیے. ہمارے اتنے ہی رکھے, اس کے 400 بڑھا دیے, اور اللہ خیر سے اللہ. یہ پاگل بنا رہے ہیں قوم کو, یہ لوگوں کو مینڈیٹ چوری کی بیوقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے گٹر کی نالی تو لگائی نہیں اس نے, یہ تو رہ چکا ہے منسٹر خود اس کا یہاں پہ لوکل باڈی سے, ہم نے کتنا کام کرایا. سو دیرفور یہ بڑی غلط بات ہے. الیکشن کا مینڈیٹ, یہ پنجاب میں بھی انہوں نے کہا, پنجاب میں اور اس میں فرق کیا تھا, جو بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے اس میں عمران خان صاحب خود کیمپین میں تھے. یعنی کہ ہر 20 حلقوں میں 40-50 انہوں نے جلسے کر دیے. میں بھائی ایک بڑا چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں نہ, میں کبھی اتنا بڑا بنا, میں تو پارٹی میں 4تھے 6تھے 7ویں نمبر پہ ہوں لیول کے اوپر, مجھ سے بڑے بڑے لیڈر ہیں, لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں نا. اب بھی خان صاحب کی بہت ساری وجوہات کے باعث, اور پہلی دفعہ تو وہ جولائی میں تو آ بھی رہے تھے کہ کراچی میں تنظیم کمزور ہے. پیپلز پارٹی کی تنظیم اچھی ہے سر, لیکن خان صاحب کا خود یہ کہنا, بلدیاتی الیکشن کے نتائج پہ انہوں نے کہا کہ جی میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف. اچھا 2015 میں جماعت کی تنظیم اچھی تھی, جماعت کی تو ہمیشہ تنظیم اچھی تھی نا, تو 2015 میں جماعت کیوں ہار گئی؟ ہم دونوں مل کے ہار گئے. کیوں بھائی؟ ان کی تو بڑی سی تنظیم ہے. دیکھیں ہاں بہتری آ سکتی ہے. الیکشن بھی ہارے تھے اگر آپ کو یاد ہو, تو ہم جو 2 نیشنل عمران اسماعیل صاحب ہارے اس میں. کون سی عمران اسماعیل ہارے؟ سر جو عزیز آباد کا الیکشن بائی الیکشن ہوا تھا سر, وہ 2015 کی بات کر رہے ہیں نا آپ. میں جب جماعت کی تنظیم کی تو اس وقت بھی بڑے شفافانہ الیکشن تھے, وہ رینجرز کی موجودگی میں الیکشن ہوئے. جماعت کی ابھی تنظیم سے الیکشن پہ وہ ایک الگ بحث ہے, وہ بھی کر لیتے ہیں. تنظیم کی بات کریں تو جماعت کی تنظیم کی تو سب تعریف کرتے ہیں. تو 2015 میں بھی, اچھا 2018 میں بھی جماعت کی وہی تنظیم تھی نا,
کراچی سے کوئی سیٹ ایک سیٹ ان کو وہ لیاری سے وہ وہاں سے یوسی ہار گئے وہ اپنی تنظیم تو ان کی بڑی اچھی. دیکھیں فیکٹس کے اوپر بات کریں. جماعت اسلامی 2013 میں امیر کون تھا؟ حافظ نعیم. الیکشن جیتے تھے 2013 میں نہیں جیتے تھے سر. 2015 میں ہارے ہمارے ساتھ بائی الیکشن اپنا لوکل باڈی. 2018 میں الیکشن جو جنرل الیکشن تو میں کہتا نہیں اب جنرل الیکشن سے ہم تھک گئے. عام انتخابات 2018 کے الیکشن کو تو آپ انتخابات مانتے ہیں نا؟ چلے میں کہہ رہا ہوں 2018 کے عام انتخابات. جنرل الیکشن نہیں کہہ رہا نا میں. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ گیا. میں عام انتخابات کہہ رہا ہوں. لوگ اس کو جنرل الیکشن وہ ہم ان کو اب عام انتخابات کی طرف لے کے جا رہے ہیں. عام انتخابات میں جماعت اسلامی ایک سیٹ جیتی. حافظ نعیم بدلے نہیں. 2018 سے آج تک کم از کم کتنے 10 بار الیکشن ہو چکے ہیں سندھ میں, اس سے زیادہ ہی. کیا جماعت اسلامی نے کہیں کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا؟ حافظ نعیم بدلے نہیں. کنسسٹنسی سے تنظیم بنتی ہے. ہمارے ہاں بالکل ہماری ویکنیسز ہیں اور ہر لیول پہ ہیں اور ہمیں ان کو فکس کرنا ہوگا. اور ہم کو یہ کبھی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. بہت چیزیں ٹھیک کرنی ہیں لیکن چیزوں کی ٹھیک کرنے کی ریزن اور خراب ہونے کی بھی کوئی وجوہات ہیں. وہ ہم انٹرنل ڈسکشن ہم کریں گے اور ہم کر رہے ہیں اور ہم چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. بہت سارے کوسچنز ہیں میئرشپ کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ اس وقت جو پوزیشن بن رہی ہے, جماعت اسلامی شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملا لے, آپ کی بھی حمایت حاصل کر لے, لیکن شاید میئرشپ یا ڈپٹی میئرشپ میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے. سر ایسی صورت میں آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ اور جماعت مل کے میئر لے آتے؟ آپ کی گنتی تو پوری ہے, اگر آپ کی 42 سیٹیں اور جماعت کی 85 سیٹیں ملا لی جائیں تو. ایشو یہ ہے کہ ابھی بہت جلدی میں ہے سب. ابھی 11 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے, اس کے بعد ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہونا ہے, ویمنز کی, لیبر کی, مائنورٹی کی. یہ سیٹس کے اوپر ابھی فیصلہ ہونا ہے. یہ 2-3 مہینے کا پروسیس ہے. ابھی ہمارے جو 40-50 ہم نے جو جمع کرائی ہوئی ہیں 45 یا 51 کتنی وہ یہ جو پٹیشنز, اس پہ ٹرائیبیونل کے فیصلے آنے ہیں. پہلے ریلیکس کر کے دیکھ لیں کہ کون بڑی جماعت بنتی ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے نا. آپ کے خیال میں آپ کی گنتی کم ہو سکتی ہے یا مزید بڑھ جائے گی؟ ہماری کیسے کم ہوگی؟ ہم تو پٹیشنر ہیں بھائی. ہمارے پاس فارم 11 ہیں جس میں ہم جیتے ہوئے ہیں. آپ فارم 11 کے حساب سے رزلٹ دیں نا. یا تو آپ بولے پریسائڈنگ آفیسر جھوٹ بول رہا ہے یا آر او جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم 11 میں پریسائڈنگ آفیسر کے سٹیمپ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 3-4 مہینے کے بعد پارٹی پوزیشن مختلف ہوگی؟ بہت ساری چیزیں فرق ہوں گی. پھر ہم دیکھیں گے, الیکشن ہی ہو جائے گا جنرل, اس کے بعد یہ کتنی دیر رکے گا. اور یہ جو قانون ہے یہ ہم نے بدلنا ہے. ہم ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے جب بھی اگلا بلدیاتی ہوگا. ہم میئر کو اختیار دیں گے کراچی کے. یہ جو ناظمین ہیں ہم ان کو فائنینشیل پاورز دیں گے. ان کو یہ کام تو کریں نا. ابھی تو سارا کا سارا سی ایم ہاؤس میں بند کر کے بیٹھے ہوئے. ہم بھی انشاءاللہ اگلا حکومت سندھ کے اندر ہم بنائیں گے. آپ فکر نہ ہے انشاءاللہ. علی زیدی صاحب اب تھوڑی سی ہم نیشنل پالیٹکس پہ بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, یعنی جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا پھر لاہور سے شفٹ کیا گیا, سر ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑے سے الفاظ کا چناؤ میں خیال رکھنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لوگوں کے خاندانوں کو کانسیکوینسز کی دھمکی دینا, سر یہ کسی صورت جس نے کھڑے ہو کے پاکستان کی عدلیہ کے خاندانوں کو, سیکرٹریز کو, بیوروکریٹس کو ڈائریکٹ دھمکی دی, خاندانوں کو دھمکی دی, پتہ نہیں کیا کیا بولا اس نے. اس کو آپ نے بنا دیا ہے انٹیریئر منسٹر, جس کے اوپر اپنے مرڈر کے کیسز بنے ہوئے. دیکھیں یہ کیا دیکھیں سر. لیکن نہال ہاشمی صاحب نے جو کچھ کیا تھا ان کو اس کی سزا ملی. انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی تھیں, اور کل عطا تارڑ نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں جی نہال ہاشمی نے بھی سزا اٹھائی تھی. فواد چودھری نے منشی کا لفظ استعمال کیا, اس کے اوپر سزا ملی ہے, ایف آئی آر اس میں کٹی ہے. ایک اور لفظ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ای سی پی والے ہیں, یہ خاندان جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو نتائج ہم ان کو سزا دلوائیں گے, سزا دیں گے, بلکہ یہ کہا گیا. اتنا اگر اس کو ایسکیلیٹ کرنی ہے چیزوں کو, پھر بہت چیزیں ایسکیلیٹ ہوں گی. دیکھیں نا, یہ طریقہ واردات بالکل غلط ہے. آپ نے کسی چیز کو ایسکیلیٹ کرنا ہے تو فواد نمبر 1 الیکشن کمیشن از ناٹ اے جوڈیشل باڈی, اٹ از اے فنکشن آف دا اسٹیٹ. پہلی دفعہ سر کسی سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اس قسم کا خط لکھا ہے جس پہ ایف آئی آر کٹی ہے. سر مجھے یہ بتائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں, میں ایم این اے تھا, تو میں خط لکھوں گا تو ایف آئی آر کٹے گی. یہاں عمران خان وزیر اعظم کے خط کے اوپر تو ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری پہ ایف آئی آر
وہ سیکرٹری کس گریٹ پہ FIR کٹ رہی ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے اس کے پیچھے بڑی گیمز ہیں, یہ پیچھے بڑی گیمز ہیں. جو طاقتور حلقہ اس ملک کا ہے جو کہتا ہے کہ ہم بالکل سیاست سے دور ہو گئے, وہ بیسک وہ کہہ رہے کیا ہیں کہ ساری طاقت ہمارے پاس ہے لیکن ذمہ دار ہم نہیں ہیں. علی دہی صاحب مجھے بتائیں کہ کیا ان تمام سر کیا ان چیزوں کی جو پیشن گوئی ہے یہ چودھری پرویز الہی نے پہلے ہی نہیں کر دی تھی کہ اگر ہم یہ پنجاب اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں, KP کی اسمبلی توڑتے ہیں, خان صاحب مشکل ہو جائے گا, گرفتاریاں ہوں گی, آپ تک بات پہنچے گی, بہتر ہے سسٹم کو اس طرح چلنے دیں. کیا بات درست ہے سر؟ میرے خیال میں انہوں نے ان کے اپنے تحفظات یا ان کی اوپینین تھی جو انہوں نے رکھی تھی, لیکن فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا تھا اور فیصلے کو ساری ڈسکشنز کے بعد فیصلہ ہوا ہے. یہ چیزیں سب چیزیں دیکھتے ہوئے کہ یہ ہونا ہے. کچھ فیصلے ہم ایکسپوز نہیں ہو رہے, وہ ایکسپوز ہو سر, رہے کچھ ہیں. بیک فائر نہیں ہو رہے فیصلے, جیسے اسمبلیوں میں استعفیٰ دیا, اس کے بعد پہلے استعفیٰ منظور کرانے کے لیے آپ لوگ کوششیں کرتے رہے, پھر استعفے واپس لینے کی کوشش, وہ واپسی میں بھی منظور ہو گئے. ہم نے پھر اسٹریٹجی بدلی, ہم نے کہا اچھا نہیں منظور کرے نا, اچھا میں واپس دو, انہوں نے ٹھک ٹک 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 منظور کر دیا. ہمیں پہلے دن ہی واپس مانگا. لیکن سر اس کا نقصان جو ہوگا, یعنی اپوزیشن لیڈر اور جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جب نگراں سیٹ اپ آئے گا, تو آپ نہیں سمجھتے وہی ہوگا جو جس طرح آپ لوگ پنجاب میں اس وقت محسن نقوی صاحب کے لیے ان کے نام پہ باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کل کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے بھی اسی طرح باتیں ہوں گی. جو ابھی انہوں نے KPK میں جو لے کے آئے ہیں کیئر ٹیکر نظام, وہ تو بہت ہی اینٹی PTI, یعنی کہ نیوٹرل لوگ نہیں ہیں, نیوٹرل لوگ نہیں ہیں, وہ بھی بالکل ون سائڈ PDM کے لوگ ہیں. تو یہ تو ساری قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس ملک میں. سر کیا آنے والے وقتوں میں خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے. خان صاحب کی جو کوئی بھی نہیں چاہتا. ہمارے ملک کی فوج ہے, ہندوستان کی, اسرائیل کی فوج تو نہیں ہے. ہم صرف دو چیزیں چاہتے ہیں, فوج سیاست سے دور ہو جائے, وہ کہتے ہیں ہم ہو گئے, لیکن نظر آ جائے ابھی ایسا کہیں کہیں لگتا نہیں ہے. دوسرا یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی انوالومنٹ نہ ہو. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر اگر نہیں ہوتے تو خان صاحب واپس آ سکیں گے کبھی پاور میں؟ یہ کسی جج یا جرنیل یا کسی طاقتور آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ مرضی اللہ کے بعد عوام کی ہے. یہ تو بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے. ایک بڑی جنگ لی ہے خان صاحب نے, ایک بہت بڑی جنگ ہیڈ آن لی ہے, پوری طریقے انصاف اس میں لگی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہماری بائی دا وے ہمارا کسی سے کوئی برے تعلقات نہیں چاہتے. کانسٹیٹیوشن رولز ڈیفائنڈ ہیں, کانسٹیٹیوشن رولز کے اندر ہے کہ کھیلیں سب. سر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, آج ڈالر کی مقابلے ہاں روپے میں قدر میں کمی کی گئی اور کہا جا رہا تھا کہ کرنا پڑے گا. بگیسٹ فال ان دا ہسٹری آف پاکستان. دوسرے ممالک نے کیا ہے, مجبوری میں تو کرنا پڑے گا. ہمارے زمانے میں کرنے کی تو 170 پہ پھنس گیا تھا, اس لیے کہ کام ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی تھی, انڈسٹری شروع ہو گئی تھی, روٹیشن میں چیزیں آ گئی تھی, GDP گروتھ 6% پہ ہو گئی تھی, ٹیکس کلیکشن 6 ٹریلین پہ پڑ گیا تھا. کچھ دنوں پہلے کہا کہ مشکل ترین فیصلے حکومت کو لینے پڑیں گے, مہنگائی مزید بڑھے گی اور یہ ناگزیر ہے, یہ اس کے بغیر ملک اس وقت بحران. میرا صرف آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا. یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جب چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں تو پھر کیوں ہاتھ ہے؟ دیکھیں ایک آدمی بیمار تھا, اس کی بیماری کا علاج ہو گیا. اس کی بیماری یہ تھی کہ سگریٹ چھوڑ دو, وہ سگریٹ چھوڑ دی, اس کی بیماری کا علاج ہو گیا. اب جب سب وہ ٹھاک ٹھوک کر کے چلنا شروع ہونے لگا, آپ نے اس کے منہ میں سگریٹ زبردستی پکڑائی, بولا تو پینا شروع کر, پھر بیمار ہو گیا. تو یہ جس نے پکڑائی سگریٹ منہ میں, اس کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ سر ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیرون ملک بہت اسٹرانگ ہے اور اندرون ملک بھی بہت اسٹرانگ ہے. سر مطلب اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے, جو ہمیں نظر بھی آتا ہے مختلف فورمز پہ. سر کیا خان صاحب نے کہ ان کو میسج دلوایا کہ پاکستان پیسے جو ہے نا وہ ڈالرز نہ بھیجے جائیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے جس نے بھی یہ کہا ہے, یہ کبھی کوئی اینٹی اسٹیٹ بات عمران خان کبھی بھی نہیں کریں گے. سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان کوئی ایسی بات کرے جس سے قوم یا ملک کا نقصان ہو. سر کیا حل سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ پورٹس اینڈ شپنگ کے بھی منسٹر رہے ہیں, الیکشن اس وقت ہمارے ملک میں سر جو درآمدات اور برآمدات کا حال ہے, ایئر فریٹ کا, ایئر کارگو فریٹ نے منع کر دیا سر چیزیں. جی یہ ابھی ٹریلر ہے. جو اگر یہ جس طرح چل رہے ہیں, جو حالات ادھر ہونے لگے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تب بھائی میں اپنے گھر کی بتا رہا ہوں نا, میری بیگم نے نا 2 دن سے میرا بالکل ایک وہ لکڑیاں کاٹ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے. گیس بھی نہیں تھی, بجلی بھی نہیں تھی.
میں آپ کو بتا رہا ہوں حل اس کا یہ نہیں ہے, حل ان سے نہیں چلے گا, ان سے چلا نہیں سکتے. صاف و شفاف انتخابات کرائیں, پبلک کی بیکنگ کے بغیر. کوئی دنیا کی طاقت فرعون سے طاقتور تو نہیں ہے نا کوئی بھائی. فرعون طاقتور تھا کہ نہیں تھا؟ وہ پیرامڈ جب اس کی عوام کھڑی ہو گئی نا, جب موسیٰ کھڑا ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عوام جب کھڑی ہو گئی نا, فرعون جیسا بھی گر گیا. یہ تاریخ پڑھ لیں آپ. یہ تو میں نے کسی ایک انبیاء کی مثال, میں تو آپ کو عام مثال دے دیتا ہوں. جب قوم, جب تک آپ کی بائن نہیں آتا نا عوام کا. یہ تو آپ بالکل ایک ایکسٹریم بات کر رہے ہیں. نہیں, پھر آپ کا سوال یہ ہے سر, میں تو بڑی بیسک کہ بات کر رہا اگر ہوں, دیکھیں ریالٹی بات کر رہا پاکستان ہوں. تحریک انصاف اگر اس وقت ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے, آپ کہیں یار ٹھیک ہے جو کچھ بھی 6 مہینے کے بعد دیکھ لیں گے, ابھی فی الحال آؤ سب مل کے حکومت, یہ ملک کی جو معیشت ہے نا یہ بہتر کر لیتے ہیں. سر اس وقت تمام سیاستدان اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, کیا باتیں کرتے ہو یار. آپ ایک چینل میں کام کرتے ہو, میٹرو, اس کا ایک مالک ہے, وہ سی ای او ہے, وہ چینل چلا رہا ہے, وہ روز بینک اکاؤنٹ نہیں دیکھتا اپنا. ایک پوری ٹیم ہوگی نیچے, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوگا, ادھر ایک سی ایف او ہوگا. وہ سی ایف او آگے رپورٹ دے گا کہ سر یہ اتنے پیسے آپ کے پاس آئے, اتنا آپ نے خرچہ کیا, اتنے پیسے آپ کے پاس بچے ہیں, اس میں سے اتنے کا ٹیکس ہم نے دینا ہے, اب یہ بچ گیا ہے ایکس وائی زی اماؤنٹ, اس میں سے آپ ایکسپینشن کر لیں, اس میں سے آپ بہتر کر لیں, اس میں سے آپ کوئی بڑا اینکر رکھ لیں, اس میں سے آپ بونس دے دیں, اس میں تنخواہ بڑھا دیں, گاڑی خرید لیں, اپنی تنخواہ بڑھا دیں, گھر لے لیں, بلڈنگ خرید لیں. اس کے بیسس پہ آپ فیصلے کرتے ہو. جب آپ کا سی ایف او چوری کر رہا ہو نا اندر سے, اور آپ کو پھر غلط فگرز لا کے دے, بائی دا ٹائم یو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا ہوا ہے, بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے ملک میں سی ایف او چور لگے ہوئے ہیں, کیسے ملے ہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چوری, ان کا مینڈیٹ, انہوں نے کیا 4 چیزیں. آئی ایم ایف کا پروگرام رکنے کی ایک وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے 2 صوبوں کے چیف منسٹرز نے جو پلیجز چاہیے تھے وہ نہیں بھیجے, بلکہ شوکت ترین صاحب کی آڈیو بھی لیک ہوئی جس میں کہا گیا کہ جی یہ لیٹر نہیں بھیجنے ورنہ آئی ایم ایف کا پروگرام چالو ہو جائے گا. وہ کس لیے کہ وہ یہ لیٹر جو انہوں نے بھیجے وہ پہلے بھیجے ہوئے تھے مفتاح صاحب کو, ان کے بھی تو حقوق دو نا یار. دیکھیں اٹس اے 2-way اسٹریٹ, یہ فیڈریشن ہے, کوئی نہ کے پی کے اور پنجاب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, سندھ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں بہت سارے ان کو اختیارات مل گئے ہیں, لیکن یہ انڈیپینڈنٹ پروونسز تو نہیں ہے. یہ جب آپ اوپر سے اوور آل اسٹریٹجی بناتے ہیں تو ہر ایک کو لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ اگر صرف فیصلے کرے جائیں کہ ہم اوپر چوری کرے جائیں گے اور صوبوں کو لوٹے جائیں گے, یعنی کہ پھر صوبہ کیا بولے گا. یہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جس طرف یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں یہ بڑی خطرناک ڈائریکشن ہے. یہ یہاں سے یو ٹرن نہیں ہوگا, اتنی بڑی ڈائریکشن ہے. سر خان صاحب کو اگر گرفتار کرنے کے لیے کوئی موو کیا جاتا ہے, کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید کچھ یہ پورا ملک بند ہو جائے گا. اچھا, اور ابھی فواد چودھری کے لیے کچھ کریں گے سر؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ فیصلے کرنے. فواد چودھری کو کل انشاءاللہ میری امید ہے مجھے, کیا جس طرح اس کو, میرا تو پڑوسی بھی تھا, ہم تو ساتھ رہتے تھے جب اپنے دور حکومت میں, جس طرح وہ کپڑا ڈال کے لے جا رہے تھے, یعنی کہ یہ کیا ملک ہے. ایک سپریم کورٹ کا لوئر, ایک وفاقی وزیر ایکس چلے, اس نے کون سی, زہر بلوچ کو تو آپ بری کیے جا رہے ہیں ہر کیس میں. وہ دوسرا وہ جو چلا گیا وہ بھی تو خیر ایم کیو ایم میں واپس آ گیا, پتہ نہیں کیا نام تھا بدماش کا, پتہ نہیں کتنے اس نے قتل کیے ہوئے تھے یہاں ایم کیو ایم کے, وہ سارے باہر گھوم رہے ہیں. اور آپ اس طرح کے لوگوں کو, آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. بندوں نے گولی مار کے بندے مارے ہوئے ہیں یار, آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگز ہیں, خدا انہوں نے کنفیس کیا ہوا ہے, خود جی آئی ٹیز بنائی, ہم نے نہیں جی آئی ٹی کسی کی بنائی پڑی. سر یہ کہ آپ سمجھتے ہیں سو دیر فور یہ بڑا ظلم ہوا ہے, غلط, یعنی کہ بڑی گری ہوئی حرکت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کل وہ انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے, لیکن ہم سیٹرڈے کو ایک یکجہتی کے لیے بڑا پروگرام کراچی میں کر رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی خان صاحب کے اوپر تو یہ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. یہ اس طرف جہاں لے جائیں گے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی زاہد صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین اب یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ڈالر کے حوالے سے. امریکی ڈالر پہ لگی جو گیپ تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ڈالر کے سامنے روپے کی قدر میں بہت کمی آ گئی ہے.
तकरीबन 25 रुपए जो है ना वो डॉलर अब पाकिस्तानी रुपयों में महंगा हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर के रेट 255 रुपए पे पहुंच गए हैं, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए महंगा होकर अब ओपन मार्केट में 260 रुपए का हो गया है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि मिफ्ता इस्माइल भी बोल पड़े हैं। वो कहते हैं कि जी इसाक डार ने पाकिस्तान को IMF के बगैर चलाने की कोशिश की, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ। ये पॉलिसी भी जो है सामने आई है कि शायद मुस्लिम लीग के आपस में जो साबका वज़ीर ख़जाना हैं या मौजूदा वज़ीर ख़जाना इनके भी आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। पर नाज़रीन इस हवाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चीफ रिपोर्टर बिलाल अहसन। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल जी, क्या कहते हैं ये जो डॉलर पे जो कैप ख़त्म किया गया है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा मुल्की मईशत पे? जी देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये हम सबको पता है कि IMF के बाद हम गए थे तो IMF की एक शराइत थी कि डॉलर को बिल्कुल आजाद छोड़ दें, मार्केट रेट पे छोड़ दें और बिजली और गैस की जो भी आपके सर्कुलर डेट थे उसको खत्म करें। ये तीन उनके जो है वो बुनियादी मुतालबात थे, लेकिन हुकूमत जो है वो पसो पश से काम ले रही थी कि इसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा और यकीनी तौर पे इसकी वजह से सियासी उनको नुकसान होगा, तो जो लिहाजा ये तीन चीजें जो है वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि IMF की हम तमाम मुतालबात को मानते हैं, तो इसका पहले मुतालबात के तौर पर जो है डॉलर को बिल्कुल आजाद कर दी गई है। आज से 3 रोज कब जो है फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन की चेयरमैन मलिक बुस्तान ने अपने वीडियो पैगाम में भी कहा था कि हम डॉलर पे जो मसनूई कैप लगाया गया है, जो रोकती है हुकूमत एक आजाद मईशत में, उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो लिहाजा डॉलर जो है वो 255 रुपए तक चला जाएगा। तो यही हुआ कि एक दिन के वक्फे के बाद जब अच्छा बिलाल मुझे बताइएगा क्या वजह है, जब ये कैप हटा दिया गया था तो फिर ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया, यानी इंटर बैंक रेट 255 हुए तो ओपन मार्केट रेट 260 हो गए। तो इसका मतलब है ये सिलसिला तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये फर्क तो डॉक्टर साहब ये माजी से रहा है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 25 पैसे या 50 पैसे या मैक्सिमम 1 रुपए का फर्क होता था। तो लिहाजा अभी जो है 2 रुपए का फर्क है, अभी 2 रुपए का फर्क है ओपन मार्केट और इंटर बैंक में। तो यकीनी तौर पे ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम होगा, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जो इंपोर्टर्स को जो LCs खोलने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी, बैंक से डॉलर नहीं मिल रहे थे, वो डॉलर की दस्तयाबी हो जाएगी। इससे कि इंटर बैंक में डॉलर जो अगर 227-228 रुपए थे, लेकिन बैंक जो है इसे 235-240 रुपए पे जो है LCs खोल रहे थे, जिसपे के ताजरों ने काफी एहतजाज भी किया था। और गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि 100 रुपए से जायद जो है वो मुख्तलिफ बैंकों ने मुनाफे गैर कानूनी तौर पर कमाए, तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलें, हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी शर्जील गोपलानी साहब, अब प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है, बताइएगा क्या फर्क देखते हैं आप डॉलर की इस उड़ान से, क्या फर्क पड़ेगा मुल्की मईशत पे? शर्जील गोपलानी साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी शर्जील गोपलानी साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? अच्छा, शर्जील गोपलानी साहब से हमारा राब्ता नहीं कायम हो रहा। बहरहाल बिलाल हसन, बस मुझे बता दीजिएगा ज़र मुबादला के ज़खायर अब बैरून मुल्क से इजीली यहाँ ट्रांसफर हो सकेंगे, कुछ फवायद हासिल होंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसलिए कि जो ब्लैक मार्केट से 25 से 30 रुपए का फर्क आ रहा था, तो जो हमारी रेमिटेंस वो तमाम की रेमिटेंस जो है वो हुंडी हवाले के जरिए आ रही थी और बैंकिंग चैनल से नहीं आ रही थी। उसका फायदा होगा कि अब बैंकिंग चैनल से आएंगे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने हमें ज्वाइन किया। शर्जील गोपलानी साहब इंशाल्लाह फिर आपसे हम नेक्स्ट वीक जो है बात करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।